الفصل الثالث عن عمر قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اربع قبل الظہر بعد الزوال تحسب بمثلہن فی صلاة السحر وما من شیء وهو يسجد الله تلك الساعة ثم قرأ يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخلون رواه الترمذی والبیہقی فی شعب الایمان۔ آپ رمضان سے پہلے سماعت فرما رہے تھے سنت مؤکدہ کا بیان۔ اس میں 2 فصلوں کو ہم آپ کے سامنے پڑھ چکے تھے، لیکن یہ تیسری فصل جو ہے سنت مؤکدہ کی یہ رہ گئی تھی، اور رمضان سے پہلے ہی ہم ایسا محسوس کر رہے تھے کہ اگر خیر سے رمضان ہی گزار لے جائیں تو بڑی بات ہے، کچھ ذوق محسوس کر رہے تھے، اس لیے رمضان میں درس کو ہم نے جاری نہیں رکھا۔ میں نے کہا اگر تراویح ہو جاتی ہے تو بس ہے، خیر اللہ نے گزار دیا کسی طرح سے، جو ہمارے حصے میں تھا وہ مجھے ملا۔ تو یہ تیسری فصل رہ گئی تھی سنت مؤکدہ کی۔ تیسری فصل کی پہلی حدیث فاروق اعظم سے مروی۔ فاروق اعظم اس کی روایت خود کر رہے ہیں، عمرہ جب آیا تو یعنی فاروق اعظم خود روایت کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے، یہ لوگ اپنی بات تو کرتے ہی نہیں، یہ جب کبھی بات کریں گے تو اللہ اس کے رسول کی بات کہا میں نے حضور کو فرماتے ہوئے سنا کہ یہ 4، چونکہ سنت کا بیان ہے، 4 رکعت سنت جو ظہر کا فرض پڑھنے سے پہلے پڑھی جاتی ہے اس کا ذکر ہے۔ کہا یہ 4 جو ظہر سے پہلے یعنی ظہر کی نماز سے پہلے، فرض نماز سے پہلے ہے، زوال کے بعد اسے شمار کیا جاتا ہے اس کے جیسا جو صبح کی تہجد کی نماز ہے۔ یہ 4 سنتیں جو ظہر میں 4 سنتیں آپ پڑھتے ہیں، فرمایا کہ یہ ایسے ہی ہیں جیسے آپ نے صبح کے وقت میں تہجد کی نماز ادا کی۔ بات اس طرح ہے کہ زوال کے بعد جب زوال ختم ہو جاتا ہے اور ظہر کا وقت آ جاتا ہے تو رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، ادھر رحمت کے دروازے کھلے، ادھر آپ نے 4 رکعت پڑھی، تو یہ جا کر کے تہجد کی نماز جیسی ہو جاتی ہے 4 رکعت، جو ظہر کی سنت ہے 4 کا اسی جیسی ہو جاتی ہے۔ کچھ علماء کا خیال ہے کہ صلاۃ سحر سے مراد صبح کی 2 سنت اور 2 فرض ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے کہ وہ سنت بھی بہت عظیم ہے جو صبح کی ہے، وہ فرض بھی بہت عظیم ہے، لیکن زیادہ تر لوگ اس طرف ہے کہ تہجد کی نماز جیسی ہے۔ اگر رات کو اٹھنا بہت بھاری ہے اور اٹھ کے نماز پڑھنا، وضو کرنا یہ بہت بھاری ہے، تو ظہر کے وقت چلچلاتی ہوئی دھوپ میں آنا اور نماز پڑھنا، اور ٹھیک اس موقع پہ کہ ابھی رحمت کے دروازے کھلے ہیں، تو یہ اس تہجد کی نماز جیسی ہو جاتی ہے۔ تہجد کی نماز کم سے کم 2 ہے، زیادہ سے زیادہ 8 ہے، 12 ہے، سمجھنا۔ اسی لیے عبداللہ ابن مسعود 8 رکعت پڑھتے ہی تھے ظہر میں بھی، کہ جب یہ تہجد جیسی ہے تو چلو 8 رکعت، تو ہم لوگ بھی 8 ہی پڑھتے ہیں۔ ظہر میں کتنی پڑھتے ہیں؟ 12 پڑھتے ہیں نا، 4 ہی فرض تو ہے تو 8 تو ہو جاتی ہے، الحمدللہ۔ تو یہ بڑی معنی خیز سنتیں ہیں، یہ ہلکی پھلکی نہیں ہے، بہت معنی خیز سنتیں ہیں۔ تو فرمایا یہ صلاۃ سحر جیسی ہیں، یعنی تہجد جیسے یا فجر کی نماز جیسی ہیں۔ اب اس کے بعد کہتے ہیں حضور نے ارشاد فرمایا وما من شیء الا وهو یسبح اللہ تعالی تلک الساعہ، کوئی چیز تو ایسی نہیں ہے جو اس وقت یعنی زوال کے بعد اللہ کی تسبیح نہ پڑھتی ہو، کوئی چیز ایسی نہیں ہے، ہر چیز تسبیح پڑھتی ہے، کوئی چیز ایسی نہیں جو تسبیح نہ پڑھتی۔ تسبیح پڑھنے والے ہم ہی نہیں ہیں، ہر چیز تسبیح پڑھتی ہے اپنی زبان میں۔ ایک بات سمجھو، ابھی دروازے کھلے ہیں رحمت کے، جب سب تسبیح پڑھ رہے ہیں اور انسان کی تسبیح بھی شامل ہو گئی اسی میں، تو یہ سب سے بھاری ہوتی ہے انسان کی تسبیح کا، اس وقت ہر چیز تسبیح پڑھتی ہے۔ کلام پاک میں دوسری جگہ بھی آیا ہے کہ وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم سمجھتے نہیں ان کی تسبیح، ہر چیز تسبیح اللہ کی پڑھتی ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح نہ پڑھتی ہو۔ تسبیح پڑھنے کا مطلب اللہ کی پاکی بیان کرنا۔ ثم قرأ، پھر حضور نے پڑھا، اب آیت پڑھی يَتَفَيَّأُ ظِلَالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ، سائے جو ہے زمین بوس ہو جاتے ہیں۔ زوال میں کیا ہوتا ہے؟ جب زوال ہو جاتا ہے تو سایہ گر جاتا ہے، تو کہا تمہارے دیکھنے میں سایہ گرا ہے وہ سجدے میں گیا ہے، سایہ جو ہے وہ سجدہ کر رہا ہے، سجدہ میں زمین بوس ہو گیا وہ سایہ۔
کبھی دائنی طرف گرا، کبھی بائیں طرف گرا، اور بہت عاجز ہو کے گرا. داخلون کا لفظ آیا، بہت عاجزی کرتے ہوئے گرا کہ مولا تیری بارگاہ میں گرتے. تو یہ سایہ بھی قدرت کو سجدہ کرتا ہے. ہم سب کہتے ہیں کہ یہ سایہ گر گیا، ایسا نہیں ہے، سایہ سجدے میں. تو جب ہر چیز کا سایہ جو ہے وہ سجدہ کر رہا ہے، وہ چیز خود تسبیح پڑھ رہی، ہم کیا ہو کہ تسبیح میں پڑھیں اور کیا ہو کہ ہم سجدہ نہ کریں؟ کرنا ہی ہے ہم کو کرنا ہی ہے. اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا، اور اس کو امام بہقی نے شعب الایمان میں جہاں ایمان کی شاخیں بیان کی ہے، اس پر میں نے گفتگو کی ہے پوری، سمجھ، وہاں بھی یہ حدیث آئی ہے. الحمدللہ. تو آج سے میں نے اس درس کا اسی حدیث سے، جس حدیث میں یہ ہے کہ ایک تو ہر چیز تسبیح خواں ہے، تسبیح پڑتی ہے، دوسرے یہ کہ شے تو شے ہے، اس کا سایہ بھی اللہ کے جیسا ہے، ہر چیز کا سایہ. ہم انسان ہو کے نہ کریں تو افسوس کی بات ہے. آج میں نے ایک ہی حدیث پڑھی ہے، شروعات میں دھیرے دھیرے تھوڑا سا جیسے جیسے تھوڑا ذوف دور ہو رہا ہے، میں کوشش کر رہا ہوں کہ درس کو پڑھاؤں. کل سے انشاءاللہ دو تین حدیث پڑھنے کی کوشش کریں. آج تو میں نے صرف شروع کر دیا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.